بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور جماعت کی ذمہ داری۔ از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 6 مئی 2005 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اچھے لوگ اس لیے ہو کہ صرف اپنے متعلق یا اپنے بیوی بچوں کے متعلق نہیں سوچتے، یا اپنے خاندان کے متعلق یا اپنے قبیلے کے متعلق، یا صرف اپنے ملک کے لوگوں کے متعلق نہیں سوچتے، بلکہ یہ سوچ رکھتے ہو کہ کوئی شخص چاہے وہ کسی خاندان کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی ملک کا ہو، تم نے ہر ایک سے نیکی کرنی ہے اور ہر ایک کا دل جیتنا ہے، اور یہ تم پر فرض ہے کہ اس دل جیتنے کے لیے کبھی کسی سے کسی قسم کی برائی نہیں کرنی، بلکہ تمہارے ہر عمل سے محبت ٹپکتی ہو، اور یہ سب کام تم نے اس لیے کرنے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے بغیر تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، بہترین امت اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نہیں بنایا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ جس طرح بہت سے مسلمانوں کو آپ دیکھتے ہیں جن سے اگر تم پوچھو کہ تم مسلمان ہو تو کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ان کے عمل کو دیکھو تو نظر آئے گا کہ شیطان بھی ان لوگوں سے دور بھاگتا ہے۔ تو امت مسلمہ کا بہترین فرد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نیک عمل کرو اور برائیوں کو چھوڑ دو۔ جب اپنے عمل ایسے بناؤ گے تبھی تم دوسروں کو نیکی کا حکم دے سکتے ہو اور برائیوں سے روک سکتے ہو، ورنہ تو جب بھی تم اصلاح کی کوشش کرو گے تو تمہیں یہی جواب ملے گا کہ پہلے اپنے آپ کو تو درست کرو، اپنی اصلاح کرو۔ بس خیر امت نہ لوگوں کو دھوکہ دے کر بنا جا سکتا ہے اور نہ خدا تعالیٰ کا دھوکہ دے کر بنا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے اچھی باتوں کو اپناؤ اور پھر آگے پہنچاؤ، اور جب ایسے عمل نیکیوں پر چلتے ہوئے اور برائیوں سے بچتے ہوئے انجام پا رہے ہوں گے تو پھر تبلیغ میں آسانی ہوگی، اور جماعت کے اندر بھی بہترین تربیت ہو رہی ہوگی، کیونکہ نیکیوں کو رائج کیا جا رہا ہوگا اور برائیوں سے روکا جا رہا ہوگا۔ یہ نیک باتیں اور اچھی باتیں بے شمار ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، مثلاً رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے، امانت ہے، دوسروں کی خاطر قربانی ہے، انسانی ہمدردی ہے، دوسروں کے متعلق اچھے خیالات رکھنے کی تعلیم ہے، سچ بولنا ہے، دوسروں کو معاف کرنا ہے، صبر کرنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، دوسروں پر احسان کرنا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، ہر طرح کے گند ذہنی بھی اور جسمانی بھی سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے۔ ذہنی گند یہ ہے کہ دماغ میں دوسروں کو نقصان پہنچانے یا اخلاق سے گری حرکتیں کرنے کا خیال دل میں آئے۔ پھر اچھی باتوں میں معاشرے میں آپس میں محبت اور پیار کو بڑھانا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، ہمسایوں سے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، خوش اخلاقی ہے۔ پھر جو اچھی حیثیت کے ہیں یعنی مالی لحاظ سے بہتر حیثیت کے ہیں ان کو خود بھی غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس تعلیم کو پھیلانا بھی چاہیے۔ اسی طرح بے شمار برائیاں ہیں جن سے انسان کو خود بھی رکنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس طرف توجہ دلانی چاہیے، کیونکہ نیکیاں اختیار کرنے کے لیے برائیاں چھوڑنا از حد ضروری ہے۔ ان برائیوں میں سے بعض کی مثال دیتا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن میں یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً کنجوسی کی عادت ہے، یعنی دوسروں کی ضرورت کو دیکھ کر باوجود توفیق ہونے کی اس کی مدد نہ کرنا، یا جماعتی چندوں میں ہاتھ روک کر رکھنا۔ پھر بدظنی کرنا ہے، دوسروں پر بلا وجہ الزام لگانا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، حسد کرنا ہے، لغو اور بیہودہ باتیں ہیں جن سے اپنے آپ کو اور جماعت کو فائدہ پہنچنے کی بجائے نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی کی غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے جو انسان کو دوسرے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ خیانت کرنا ہے، اس میں آنکھ کی خیانت بھی مراد ہے۔ مرد کا عورت کو بری نیت سے دیکھنا کسی کی امانت میں خیانت بھی ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، مثلاً اپنا کام صحیح طرح نہ کرنا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، نیکیاں اختیار کرنے کے لیے برائیاں چھوڑنی ہوں گی، کیونکہ نیکی اور بدی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی نیکی کو اختیار کریں تو اس کے ساتھ ہی چند برائیاں بھی چھوٹ جائیں، اور اس طرح پھر ہر احمدی کا دل ہر برائی سے پاک ہو سکتا ہے، اور ہر احمدی مسلمان جس کو نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کا حکم ہے، اسے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہی برائیوں سے پاک کرنا ہوگا اور نیکیوں کو اختیار کرنا ہوگا، تبھی وہ دوسروں کو حکم دے سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم منافقت اور دوغلی باتوں کے مرتکب ہوتے ہیں،
اور ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت انذار فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جہنمی ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو وائل کی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ایک لمبی روایت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کو قیامت کے روز لایا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، اس پر وہ ان کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا اپنے کھونٹے کے گرد چکر لگاتا ہے۔ پھر جہنم والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں معروف کام کرنے اور ناپسندیدہ امور کو ترک کرنے کا حکم نہ دیتا تھا؟ اس پر وہ کہنے لگا کہ میں تم کو معروف کام کرنے کا حکم دیتا تھا مگر خود معروف کام نہ کرتا تھا، اور میں تم کو ناپسندیدہ افعال کا مرتکب ہونے سے روکتا تھا مگر میں خود ان کو بجا لاتا تھا، تو دیکھیں کس قدر ڈرایا گیا ہے۔ اس لیے ہر احمدی کو جو نیکیوں کی تلقین دوسروں کو کرتا ہے خود بھی ان نیکیوں پر عمل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جن کے سپرد جماعت کی طرف سے یہ کام ہوتا ہے ان کو تو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اگر یہ انظار سن کر کسی کو یہ خیال آئے پھر تو بہتر ہے کہ میں خاموش رہوں اور کبھی نیکیوں کی تعلیم نہ دوں اور نہ بری باتوں سے روکوں جب تک کہ میں خود اس قابل نہیں ہو جاتا۔ اگر یہ خیال آئے گا تو انسان اپنی اصلاح سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دینا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ بس ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکیوں کی تعلیم بھی دے اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتا رہے، اپنا جائزہ بھی لیتا رہے کہ میری اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں۔ یہ انتہائی ضروری امر ہے۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف کرو اور تم ضرور ناپسندیدہ باتوں سے منع کرو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے، اور عذاب نازل ہونے کے بعد تم دعا کرو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ترمذی۔ تو آئندہ آنے والی ہر مصیبت سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مومن نیک باتوں کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائیوں سے انہیں روکے۔ تو جیسا کہ فرمایا کہ اس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے تم پر عذاب آ سکتا ہے اور پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ نیک کام کرنے کی وجہ سے تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور تم اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باتوں کے کرنے اور پھیلانے اور اسی طرح برائی سے رکنے اور دوسروں کو روکنے کے بارے میں اس طرح توجہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نیک کام نہ کرنے والے سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی فرمایا کرتے تھے کہ نیکیاں کرو اور نیکیاں بجا لاؤ۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بوڑھوں کی عزت اور احترام کا حق ادا نہیں کرتا اور معروف باتوں کا حکم نہیں دیتا اور ناپسندیدہ باتوں سے منع نہیں کرتا۔ ترمذی۔ یعنی یہ معروف باتیں ہیں، اس حد تک کہ بچوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے کیونکہ ان سے حسن سلوک بھی نیک عمل میں ایک عمل ہے۔ اسی طرح بڑوں، بوڑھوں اور بزرگوں کی عزت کا اور احترام کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح دوسری نیکی کی باتیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ضرور کرنی ہے، اور جن برائیوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان برائیوں سے رکنا بھی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس طرح نہیں کرتے تو پھر میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 20 ستمبر 2023 عیسوی، صفحہ نمبر 2۔